اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَقُولُ اور کہتا ہے الانسان انسان کیا اذا جب ما متو میں مر جاؤں گا لسوف تو ان قریب اخرج نکالا جاؤں گا حیا زندہ کر کے اولا کیا نہیں یذکر یاد کرتا الانسان انسان انا خلقناہ ہم نے ہی اسے پیدا کیا تھا من قبل اس سے پہلے ولم یکو جبکہ وہ نہیں تھا شیئا کوئی چیز صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا سیدنا و مولانا محمد اسلام کے عقائد میں سے ایک بہترین اور بنیادی عقیدہ آخرت کا، موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا۔ کفار اس کو یکسر جھٹلا دیتے تھے، وہ اس چیز کو نہیں سمجھتے تھے کہ انسان دوبارہ کیسے زندہ ہو سکتا ہے۔ قرآن مجید میں جا بجا اس عقیدے کو بڑی ہی وضاحت کے ساتھ، حکمت کے ساتھ اور بڑے واضح انداز میں رب العزت نے بیان فرمایا ہے، تاکہ ایک طرف جو کہ منکرین آخرت اور منکرین قبر ہیں، حساب کتاب کے منکر ہیں، جنت اور دوزخ کے قائل نہیں ہیں، ایمان نہیں رکھتے، انسان جب مر جائے گا تو رب تعالیٰ اس کو دوبارہ بھی زندگی عطا فرما سکتا ہے، اس قدرت کاملہ کے اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ جو منسلک ہے اس کے بھی قائل جو نہیں ہیں، تاکہ ان کے دماغ پر بھی آبیاری ہو جائے، توحید کے درس کی ان کے دلوں پر بھی دستک ہو جائے، اور ان میں سے بھی ان دلائل کو اگر کوئی سمجھے تو کلمہ پڑھ کے اسلام میں آ جائے اور دنیا آخرت میں نجات حاصل کر لیں۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگ جو ایسی باتیں کر کے لوگوں کے اذہان کو، دلوں کو خراب کر رہے تھے، ان کے عقائد خراب کرنے کی کوشش کر رہے تھے، وہ جو لوگ دین کے قریب آنے کے لیے تیار تھے، اسلام قبول کرنے والے تھے، انہیں بھی وہ دور کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ مسلمان تو کہتے ہیں، ان کا نبی کہتا ہے صلی اللہ علیہ نبی کریم کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، تو وہ ان کو طرح طرح کی مثالیں پیش کرتے تھے۔ آج کی تلاوت کردہ آیت کریمہ میں رب ذوالجلال نے انسان کا اٹھایا ہوا سوال اسی انداز میں قرآن حکیم میں پیش کیا ہے کہ اے نبی آپ یہ سوال اور یہ جواب کفار کے سامنے پیش کریں، اور قرآن حکیم بڑی پرتاثیر کتاب ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں بڑی تاثیر رکھی ہے اور یہ دلوں کے اندر جذب ہو جاتی ہے۔ تو ظاہر ہے توحید کا اتنا بڑا درس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اکیلے 23 سال کی زندگی میں، شاید 23 سال کا یہ مشن تھا ٹوٹل، تو 1.5 لاکھ کے قریب لوگ مسلمان ہو گئے، اور اس کے بعد تیزی کے ساتھ پوری دنیا میں اسلام پھیل گیا، اور آج 8 ارب کی آبادی میں الحمدللہ جو انٹرنیشنل فگرز ہیں ان میں عیسائیت ہے، اس کے بعد مسلمانوں کی سب سے بڑی آبادی ہے۔ ایک رف اندازے کے مطابق 3 ارب یا 2.5 ارب آبادی آپ کی عیسائیت کی ہے، اور اس سے کم، تھوڑی سی کم جو ہے وہ مسلمانوں کی ہے، اور تھوڑے ہی عرصے کے بعد دنیا والے یہ اخذ کر رہے نتائج کے دنیا کا سب سے بڑا مذہب انشاءاللہ اسلام ہوگا، ہر ملک میں ہر جگہ پہ تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے۔ یہ جو آج کی آیتیں ہیں، ان آیات کے ساتھ 3 اور آیات سورہ یاسین میں
بڑی خوبصورت انداز میں اللہ تعالیٰ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دل پر نازل فرمائی ہیں اور سوال اٹھایا ہے۔ علامہ خازن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ المتوفیٰ 741 ہجری، علامہ نصفی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ المتوفیٰ 710 ہجری تفسیر مدارک میں، اور علامہ ابو حیان اندلسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ المتوفیٰ 745 ہجری اپنی مشہور تفسیر البحر المحیط میں ان آیات کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ یہ آیات عاص بن وائل، ابو جہل یا ابی ابن خلف کے بارے میں نازل ہوئیں۔ سب سے پہلے آیات اور ان کا ترجمہ سنیں اور پھر واقعہ سماعت فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورہ یاسین آیات نمبر 77، 78 اور 79 یعنی 79۔ اولم یری الانسان، کیا انسان نہیں دیکھتا، انا خلقناہ، کہ ہم نے اسے پیدا کیا ہے، من نطفۃ، ایک معمولی قطرے سے، فاذا هو خصیم مبین، جب کہ وہ بہت بڑا جھگڑالو ہے۔ قال، وہ شخص کہتا ہے، من یحیی العظام وہی رمیم، ان ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا جب کہ یہ بوسیدہ ہو جائیں گی۔ قل، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، یحیی الذی، ان کو زندہ کرے گا وہی، انشأہا، جس نے پیدا فرمایا، اول مرۃ، اس سے پہلی مرتبہ، وہو بکل شیء علیم، اور وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ مشہور قول کے مطابق یہ ابی ابن خلف تھا، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کے بحث کیا کرتا تھا، تو بعض اوقات یہ بھی کہتا تھا، اے محمد کدھر ہے، استغفر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا میں نہ تو یا وہ نہیں ہے، وہ کہتا یا وہ نہیں یا میں نہیں، اور وہ دھمکی لگاتا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور کہتا تھا کہ میرے پاس ایک کالا گھوڑا ہے جس کو میں 7.5 کلو چنے روزانہ کھلاتا ہوں، اور میں اس پر بیٹھ کر آپ کو قتل کروں گا، الیاذ باللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کے کہتے ہیں، تو مجھے قتل نہیں کر سکتا، انشاءاللہ میں اپنے ہاتھوں سے تجھے قتل کروں گا اور تو جہنم میں جائے گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے وہ ہڈی ایک لے کر آیا، ہڈی، وہ سیدھا ہڈی تھی کوئی انسان کی، کسی کی، وہ نیچے زمین میں مارتا اور ایک روایت کے مطابق اس کو توڑتا۔ اس نے کہا کہ آپ کے بقول کہ آپ کا رب ان بسیطہ ہڈیوں کو زندہ کرے گا، کیسے زندہ کرے گا؟ یہاں رک کر سوچیں، وہ عام لوگوں کے درمیان جب بات کرتا ہوگا تو ان کو اسلام کے اندر داخل ہونے سے روکنے کے لیے کیسے کیسے وہ حربے استعمال کرتا ہوگا۔ کچے دماغ، نابالغ دماغ، نہ سمجھ لوگ ایک دم اس کی بات کے قائل ہو جاتے ہوں گے، اور پھر کتنے وہ اسلام سے دوبارہ واپس کفر کی جانب ان کے دماغ گمزن ہو جاتے ہوں گے، اللہ یاز باللہ، اللہ تعالیٰ بچائے۔ لیکن جن کی نصیب میں اسلام تھا، اللہ تعالیٰ نے نصیب عطا فرمایا۔ اس نے ہڈی پکڑ کے کیا کہا کہ اس ہڈی کو کون زندہ کرے گا، اس ہڈی کو کون جناب دوبارہ زندگی دے گا؟ تو یہ سوال اس نے کیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان ہڈیوں کو بھی خدا زندہ کرے گا جس نے ان ہڈیوں کو اس وقت پیدا کیا جب یہ ہڈیاں کچھ بھی نہیں تھیں، اور اللہ تعالیٰ ایسے ہی تجھے بھی زندہ کرے گا دوبارہ، تیری ہڈیوں کو بھی زندہ کرے گا اور پھر تجھے جہنم میں داخل کرے گا۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے ارشاد فرمایا۔ تو اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب منیر پہ آیات نازل ہوئیں۔ اللہ فرماتا ہے، اولم یری الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین، جھگڑے کا ذکر بھی کیا، کہا کہ یہ انسان دیکھتا نہیں ہے کہ ہم نے اسے قطرہ آب سے پیدا کیا ہے جبکہ وہ جھگڑالو ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، قال، یہ شخص کہہ رہا ہے، قال، یہ شخص کہہ رہا ہے، من یحیی العظام وہی رمیم، یہ ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا جبکہ یہ بوسیدہ ہو جائیں گی۔ قل، اے محبوبہ فرما دیں، یحیی الذی، انہیں زندہ کرے گی وہی ذات، انشأہا، جنہیں اس نے عدم سے وجود بخشا، اول مرۃ، اس وقت جب کچھ بھی نہیں تھا، پہلی مرتبہ، وہو بکل شیء علیم۔ جنگ احد کے موقع پر پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ایک نیزہ مارا تھا، نیزہ ایسا لگا نا اسے کوئی چوٹ بظاہر طور پہ نہیں آئی، تو بھاگتا ہوا جا رہا تھا، اور علامہ خازن کے مطابق یہ بیل کی طرح آوازیں نکال رہا تھا۔ یہ واپس اپنی قوم کے پاس گیا، کہنے لگا، جی مجھے محمد نے قتل کر دیا ہے۔ لوگ کہتے تھے تجھے تو
ذرا خراش بھی نہیں ہے، تم دل ہار بیٹھے ہو، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اس نے کہا نہیں نہیں، وہ اگر مجھ پہ تھوک دیتے تب بھی میں ہلاک ہو جاتا، اتنا بڑا روب۔ تو وہ شور کرتا 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 پھر مردار ہو گیا، مر گیا، جہنم رسید ہو گیا، اس کا غرور خاک میں مل گیا۔ تو آج کی جو آیت ہم نے تلاوت کی ہے، وَيَقُولُ الْإِنسَانُ أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا، وہ کہتا ہے انسان کہ جب میں مر جاؤں گا تو عنقریب کیسے نکالا جاؤں گا زندہ کر کے۔ اولا یذکر الانسان، اللہ پاک اس کا جواب دوسری آیت میں دیتے ہیں کہ کیا انسان یاد نہیں کرتا کہ انا خلقناہ من قبل، کہ ہم نے اسے اس سے پہلے بھی پیدا کیا تھا، ولم یک شیئا، حالانکہ وہ کوئی چیز بھی نہیں تھا۔ یعنی دیکھیں اللہ کے لیے تو ممکن ناممکن کوئی چیز نہیں ہے نا، لیکن انسان سوچ سکتا ہے۔ سمجھنے کے لیے اللہ پاک نے بڑی زبردست مثال دی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب بندے کو اللہ نے پیدا کر دیا، اس کے ذرات موجود ہیں، اس کی اکائیاں موجود ہیں، اس کے جو کیمیکلز اللہ پاک نے ابتدائی طور پہ پیدا فرمائے وہ سارے موجود ہیں، خاک کے اندر موجود ہیں، ان کو جمع کرنا اس رب کے لیے کیسے مشکل ہے کہ جو رب اس کو آغاز سے، جب وہ کچھ بھی نہیں تھا، اس کے ذرات بھی نہیں تھے، ہڈیاں بھی نہیں تھی، وہ نظر بھی نہیں آتا تھا، کچھ بھی نہیں تھا، تو اس وقت جو اللہ اسے پیدا فرما سکتا ہے وہ اسے مار کے اس کی بوسیدہ ہڈیوں سے اس کو دوبارہ کیسے نہیں زندہ فرما سکتا۔ آج کے درس سے بنیادی طور پر ہم ایک ہی بات سیکھ سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ انسان مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوگا۔ یہ عقیدہ انسان کو گناہوں سے بچاتا ہے، یہ عقیدہ انسان کو نیکیوں کے راستے پہ لگاتا ہے، یہی عقیدہ انسان کو حقوق العباد پورا کرنے پہ مجبور کرتا ہے، یہی انسان کو دنیا کے اندر تکلیفیں آئیں تو بندہ کہتا ہے خیر ہے کوئی بات نہیں، ہم نے مرنا ہے ایک دن، تو یہ دنیا بڑی تھوڑی سی زندگی ہے، مصیبتیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ یہ مصیبتیں بھی دور فرما دے گا۔ اسی لیے مسلمان بڑے مطمئن ہیں، کہتے ہیں جب انسان کی ٹینشن عروج پہ ہوتی ہے تو مسلمان کی ٹینشن پھر اس طرح ختم ہوتی ہے، وہ کہتا ہے خیر ہے مرنا تو ہے ہی ہے نا، تو مر جاؤں گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ عقیدہ ہم سیکھ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اسی عقیدے پر موت عطا فرمائے، اور اس عقیدے کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت میں اٹھائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی نصیب فرمائے، اور اللہ ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرمائے۔